دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ہمارے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. پروگرام میں ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم جائیں گے اگلے سوال کی جانب، اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جیسے کہ بلا مولانا صاحب، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جی ایک چیز تو واضح ہے کہ آدمیوں سے مراد کون لوگ ہیں، پتھروں سے مراد کون لوگ ہیں، لیکن اس وضاحت کو ہم نے کس طریقے سے اس عوام کے سامنے ہم نے خود کس طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ سادہ الفاظ میں ہم بڑے اچھے طریقے سے باتوں کو پک کر جاتے ہیں. یہ انسان کی حسرت ہے سمجھنے فطرتاً ایسی چیز. کس طریقے سے ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے؟ پتھروں سے مراد جو ہے وہ بت پرستی ہوگی یا وہ بت ہوں گے، آدمیوں سے مراد کفر ہوگا، بے ایمانی و بے دینی ہوگی. ان سب چیزوں کو کس طریقے سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے خود ایک وضاحت بہترین انداز میں پیش کی کہ وہ کفر شرک ہوگا، اور جن پتھروں کو پوجتے رہے انہی پتھروں کو ساتھ ڈالا جائے گا ان مشرکین کے، اور پھر وہ ان سمیت جو ہے نا وہ جلیں گے. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ ایندھن کے طور پر وہ انسان اور وہ ان کے ساتھ پتھر جلائے جائیں گے. رب العالمین کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہے. آگ ایک ایسا عذاب ہے، اللہ جل وعلا دنیا میں بھی ہمیں اس عذاب کی تکلیف سے یعنی اس آگ کی تکلیف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اخروی طور پر بھی اللہ جل وعلا سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ کی آگ سے اللہ جل وعلا حفاظت والا معاملہ فرمائے. تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. ایمان مضبوط ہو تو کتنی ساری چیزیں حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایمان کی کمزوری کے پیش نظر جو عقیدہ آخرت ہے وہاں کی آدمی ڈگمگاتا ہے تو گناہوں کا جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے. بلا شبہ. بہرحال اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بلا شبہ. ہم نے اللہ جل وعلا سے دوستی کرنی ہے، وہ دوستی کے لیے منتظر ہے. بلا شبہ. اس کی طرف ایک بالشت اگر ہم چل کے جائیں گے تو ایک ہاتھ یعنی اتنا حصہ ہے اس کی طرف سے رحمت آئے گی. چل کر جائیں گے تو اس کی رحمت دوڑ کر آئے گی. کیا بات. وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرنے والا بلا ہے. شبہ. یہاں وہ ڈرا رہا ہے اس لیے، اور اس کا ڈرانا بھی ایسا ڈرانا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی ڈرانے کا معاملہ کوئی ہم اپنی اردو میں جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ برے انجام سے وہ باخبر کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے، انسان ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جبکہ گنہگار بھی چلیں گے. لیکن یاد رکھیے گا گنہگار مسلمان کا جلنا جو ہوگا وہ تطہیر کے لیے ہوگا، تعذیب کے لیے نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اسے اگر جلایا بھی جا رہا ہے تو اس گناہوں سے مستقل وہاں پہ مستقل نہیں ہوگا. خالدین فیہا ابدا، وہ کون ہوں گے کہ جن کو رب العالمین کی ذات عالی پر ایمان نہیں تھا. اللہ. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی. اور ایک چیز یہاں پہ ضرور نوٹ کرنے والی ہے اور بتانے والی ہے کہ جو خالدین آبادہ کو آپ نے ذکر کیا ہے، کچھ لوگ نا اسی چیز کو بنا کر نا بہانہ بنا کر تو وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. غلطیاں نہیں، میں گناہ کہوں گا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمیں عذاب جو آگ ہے اس میں ہم مستقل نہیں رہیں گے. تو ذرا وہ بھی بیان کیجئے گا کہ عذاب قبر جو ہے یا عذاب حشر جو ہے یا قیامت کا دن کے بعد پھر جو جہنم کا عذاب ہے اس عذاب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ وہ عذاب پھر کس طریقے کا عذاب ہوگا. دیکھیں اللہ جل وعلا حفاظت والا معاملہ فرمائے وہ تو تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں وہ اس کا سامنا کر سکوں اور یہ سمجھوں کہ یار وہ تو یہودیوں والا نظریہ ہو گیا نا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. بالکل آگ چھوئے گی بھی تو وہ ایام معدودہ ہوں گے. جی. تو یہ اس طرح کا نظریہ رکھ کر آدمی گناہوں پہ جری ہو جائے نہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند
وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد کیا ہے اس کی تیاری والا عمل کرے. بلا شبہ بلا شبہ. بے وقوف شخص وہ ہے جو اللہ پر امیدیں باندھتا رہے اور کام بھی کچھ نہ کرے. بلا شبہ. کہ سونے رب نے بخش دینا ہے، پروردگار نے تے بخش دینا ہے، اسی تے بخشے بخشائے گئے. اللہ. ساڑھے وڈے تے بڑے ڈاڈے. یہ میں وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ کر ایک مقامی زبان میں وہ جملے بول رہا ہوں کہ جو اس وقت زبان زد عام ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں ان لوگوں سے ملا رہے ہیں، یا ان لوگوں کی جو سوچ عقل اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بڑا عظیم دانشور سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہمارے لیے نس قطعی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو طور طریقے تھے، ان کے جو زندگی گزارنے کے اصول تھے، ہم تو کسی صورت میں ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اور حقیقت میں وہ ظاہر ہے وہ بیرا روی کا شکار تھے. اور پھر اسی چیز کو لے کر کے اگر آج کوئی انسان دائرہ اسلام میں آنے کے بعد یہ کہتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھائی جو میرا طور طریقہ اور میرا زندگی گزارنے کا اصول ہے یہ اپنے بڑوں کے اوپر ہے، اور بڑے بیرا روی کا شکار تھے، جو اپنے اسلاف جن کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ راہ صحیحہ پر تھے، راہ حق پر تھے، یا کہیں وہ بٹکے ہوئے تھے. اس چیز پہ اگر کوئی نہیں سوچتا تو سوچنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر ایک کھلا واضح پیغام ہے کہ آپ کس چیز کو منتخب کرتے ہیں اپنے لیے، کون سا راستہ آپ اپنے لیے چنتے ہیں، کس راستے کا آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں. تو ضرور ان دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہمارا آج بنتا تھا. اس سے اگلی آیت کے اوپر جاؤں گا. پروگرام میں ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے. آدمی اور پتھر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کبھی آپ اگر ایسی آیت آپ کے ذہن میں، آپ کے گمان میں گزرے نا، تو یہ ضرور سوچا کریں کہ آدمی وہ لوگ جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس جہنم میں، اور وہ لوگ ہیں کفار. اور اس کے بعد اگر پتھروں کی بات کی جائے تو اچھا مولانا صاحب میں اس پہ بات ضرور کروں گا، بت پرستی کے اوپر بات تو ہم کریں گے، لیکن ایک چیز وہ بھی ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور یہ بھی میں کوٹ کرتا چلوں مفسر سعود القرآن جو ہیں قبلہ حاجی یونس صاحب، تو وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ظاہر ہے جب علم کی اضافت کا سبب کوئی انسان بنے تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے. حق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کسی سے علم کے موتی حاصل کرتا ہے، میں کہیں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھوں گا، کسی دوسرے پروگرام میں جا کے مجھے کہیں تجزیہ تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا، تو قبلہ مولانا صاحب سے جو خوبصورت چیزیں میں نے سیکھی ہیں، جانی ہیں، پہچانی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں میں اس نام کے ساتھ کوٹ ضرور کروں گا. کیونکہ وہ چیز کہ جو میں نے کسی سے سیکھی ہے وہ میرے اوپر ایک احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ جتانے کی انسان کوشش ضرور کرتا ہے. تو قبلہ حاجی صاحب اکثر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے کہ قبلہ، ظاہر ہے میری بات آپ کو بڑی اچھی لگے گی اور میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ روشنی ضرور ڈالیں، کہ انسان جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجا ہے، اس نے تو بتوں کے سامنے سر جھکا لیے ہیں، اس نے تو جو ہے وہ سورج کے سامنے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے، چاند تاروں کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے، اس نے بھگوان کو اپنا سب کچھ رب اور خدا ماننا شروع کر دیا ہے. اب یہاں پہ جو نقطہ ہے ایک مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اور بڑی مزے کی بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ چیز لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور جب سمجھ آئے گی تو یہ بڑی وائرل بھی ہوگی. اس چیز کو، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. اہل علم لوگ اس بات کو بڑا دور تک لے کے جائیں گے کہ ہم بحیثیت مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہیں. اور آپ کے لیے بات نہیں ہوگی شاید، لیکن جب میں بات یہ کہوں گا تو آپ کو بات پورے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. قبلہ حاجی یونس صاحب یہ بات انہوں نے نقل بھی کی، لکھی بھی اور بتائی بھی ہمیں درس قرآن کے اندر، کہ آپ نے جب اللہ کے احکامات کو اس سے روگردانی کی ہے، اللہ کے احکامات کو آپ نے اس سے جو ہے وہ آپ نے منہ موڑا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلانے کی کوشش کی ہے. مطلب یہ کہ حکم خداوندی ہے، حی علی الصلاح کی آواز مجھے مسجد سے آتی ہے، کامیابی سمیٹنے کی آواز مجھے مسجد سے آتی ہے، اور اس آواز کو میں اپنی جسے کہتے ہیں نا انگلش کا ورڈ ہے اگنور کرنا،
ٹھیک ہے، اس کو میں نے نظر انداز کیا ہے، اگنور کیا ہے، اور میں نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ اگر میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، اگر میں فٹ بال کھیل رہا ہوں، اگر میں جاگنگ کر رہا ہوں، اگر میں کسی اور گیمنگ کے اندر ہوں یا کسی اور معاملات میں زندگی کے مصروفیات کے اندر بیزی ہوں، اپنے بزنس میں بیزی ہوں، میٹنگ میں بیزی ہوں، اپنے باقی کام جو زندگی کے معاملات و مشغولات ہیں ان میں بیزی ہوں، تو میں اگر اس کام کو جاری رکھوں گا اور اللہ کے اس حکم کو، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے، نماز پڑھنا، اس کی بارگاہ میں سر جھکانا۔ اچھا، میں نے مسجد میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا تھا قبلہ مولانا صاحب، اب میں نے بظاہر تو اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو جھکا دیا ہے، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، جو کہ مجھے مبذول کرنی تھی وہ توجہ ادھر، اور جو میں نے اپنے راستے کو اس طریقے سے، اور اس جو اللہ رب العزت کے بلائے ہوئے راستے تھے مساجد کی طرف جانے والے، میں نے ان کو چھوڑ کے، ترک کر کے، میں نے دل و دماغ سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی، اور وہ ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، نہ قضا رہی نہ ادا رہی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے جو گھٹنے ہیں نا، اور پھر اپنا جو سر ہے نا، وہ جسمانی طور پہ تو نہیں جھکا رہا، لیکن اگر اس کو انڈر گراؤنڈ دیکھیں نا، ہمارا یہ معاملہ شیطان کے سامنے ہم جھک ضرور رہے ہیں۔ دیکھیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا؟ اللہ اکبر، اور یہ تو واضح ہو گیا، یہ واضح ہوگی نا بات، بالکل بالکل، کہ میں اپنی نفس کی چاہت کو پورا کر رہا ہوں، تو در حقیقت بظاہر میں غیر اللہ کو نہیں پوج رہا، بت پرستی میں نہیں ہوں، صنم پرستی میں نہیں ہوں، لیکن نفس کا پجاری بن گیا میں۔ اللہ، تو اللہ جل وعلا کی جو منشا عبادت ہے کہ میرا بندہ صرف میری بندگی کا اعلان کرے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ عبادت کا وہ تصور اپنی زندگی میں لے کر آئے کہ حق ادائیگی اس طرح سے ہو جیسے مالک کی چاہت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور نفس پرستی یہ تو ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، پھر لا شبہ، نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہی ابھارتا رہتا ہے۔ نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کے اوپر بھی ہم ایک جی سیشن جی، ضرور انشاءاللہ رکھیں گے، وہ آگے چیزیں آئیں جی گی، میں بھی صرف ابھی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جی، کہ تصور عبادت میں جو بات چل رہی تھی جی کہ مالک کی عبادت اس طرح سے ہو کہ اس میں نہ خواہشات کا دخل ہو اور نہ ہی فزیکلی کوئی ایسی چیز ہو کہ اس ذات کو چھوڑ کر میں کہیں اور متوجہ ہوں، جی، میری توجہ کہیں اور جا رہی ہو۔ بلا شبہ بلا شبہ، اور اسی چیز کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک واضح پیغام ہے، جس کو ہم اگر چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلیں گے تو وہ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، میں کوئی مزید جو ہے وہ تعویلات پیش ہی نہیں کر سکتا، کہ ظاہر ہے جب اللہ کے حکم کو میں نے نہیں مانا، اور جب میں اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہا ہوں، منہ موڑ رہا ہوں، تو دوسری طرف میرے پاس جو راستہ ہے وہ شیطانیت کا راستہ ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا بلا شبہ شیطان کے حکم کو ماننے کے مترادف ہے، اور ہم ویسے عام طور پہ دیکھتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، خود کو اس نے بڑا تصور کیا، خود اس نے اپنے اندر تکبر کو اس پیک پہ لے کر گیا کہ میں ہوں جو کچھ ہوں، اور میرے سے بڑا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور میں مٹی کے پتلے کو کیسے سجدہ کروں۔ تو یہ بات اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو وقتی طور پہ ہمارے جذبات مولانا صاحب ابھر جاتے ہیں، بالکل، اور ہم سوچتے ہیں یار شیطان نے ایسا کیوں کیا، شیطان بدبخت ہے، لعین ہے، اور کیا کیا الفاظ ہم استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ بات بھی سوچا کریں کہ جس شیطان کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جس کو ہم برا بلا کہتے ہیں، اس نے تو چلے اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا، اپنے آپ کو اس نے اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا جو ہے وہ کروا دیا، اس نے وہ سیٹسفائیڈ ایک سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے وہ ایک لعنتی بن گیا۔ لیکن اب ہمارا معاملہ جو ہے زندگی گزارنے کا وہ کیسا ہے، اب میٹر یہ کرتا ہے، اور ہم اگر اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کر کے چلیں گے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کمپرومائز کریں گے، اور کمپرومائز ہم شیطانیت کے اصولوں کو اور شیطانیت کے بتائے ہوئے راستوں پہ کریں گے، میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کروں گا، اور بالکل کروں گا
ہم اب آگے ہمارے پاس مختلف سیشن آئیں گے جن کے اوپر ہم تفصیلاً اس ٹاپک کو خاص کر کے ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور شیطانیت کے اوپر بات ہوگی، انسان کہاں کہاں پہ جو ہے وہ بٹک جاتا ہے۔ راہ حق ہے نا، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ حق کے راستے کو ہی واضح کیا جائے، اور حق کے اپوزٹ اگر بیرا روی ہے، برا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، اور ایسا راستہ ہے کہ جو راستہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف نہ لے جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو اس چیز کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر خود کو اس سانچے میں ڈالتے ہوئے، خود کو اس اینگل میں رکھتے ہوئے ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ ہم ملیں گے۔ ہماری آگے آنے والی جو آیات مبارکہ ہیں ان کے اوپر چونکہ ابھی عذاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ڈرانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آگے خوشخبری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میرے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے بشیر کی، جو بشارت دینے کی جو صفت سرکار دو عالم کی ہے، اس کو ہم بڑا واضح طور پہ بیان کرنے کی اور سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل کے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔